الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 12 رجب المرجب 1442 ہجری فروری 25ویں تاریخ ہے آج 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 27. آیت پاک کا اگلا حصہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. پہلے وہاں پر ان کی ایک برائی یہ بیان کی گئی کہ وعدہ پکا وعدہ کر کے میثاق عہد توڑ دیتے ہیں، اور اب دوسری برائی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں. ینقضون اور یقطع، یہ دونوں کا فرق میں نے پیچھے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے رسی کو کھول دینا، ایک ہوتا ہے رسی کو کاٹ دینا. کھولنا اس میں رسی کی بناوٹ ہی بگڑ جاتی ہے، کاٹنے میں بناوٹ تو رہتی ہے لیکن اب جوڑ باقی نہیں رہا، ٹوٹ گئے، ختم ہو گیا معاملہ. تو اکثر مفسرین نے تمام جو کتابیں اللہ عز و جل کے کرم سے دیکھی میں نے، ان میں یہی ہے کہ یہاں پر جو کاٹنے کا حکم جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا، اس سے مراد اہل قرابت، رحم کے رشتے، یعنی قریبی رشتہ دار جو ہیں، رشتوں کو نبھانے کا حکم تھا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ اسے کاٹ دیتے ہیں. تو اس حکم میں صرف کفار کے لیے ہی یہ حکم نہیں ہے، یہ یقیناً کفار کا ذکر ہو رہا ہے لیکن مومنین بھی اس میں شامل ہیں. مومنوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ رشتوں کا خیال کریں، رشتے کاٹنا یہ حرام ہے. رشتہ داریاں توڑ دینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی عمل کرنے میں دیکھیں تو آج میں آپ اکثر مسلمان اس چیز میں کھڑے نہیں اترتے. رشتے کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے آیتیں بھی آئیں گے، اگر زندگی رہی تو ہم وہاں پہنچ گئے تو اس پر بھی ذکر ہوگا. یہاں مختصراً تفسیر نعیمی میں بڑی ہی پیارے انداز میں کچھ مختصر طور پر فرمایا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کس طریقے سے اس بات پر پورے اتر رہے ہیں. تو ہمارا ضمیر جواب دے گا کہ ہم اس بات میں مکمل طور سے پورے نہیں اترتے. ہم رشتوں کا خیال نہیں کرتے. ذرا سی بات ہوئی یا زیادہ ہوئی تو بھی فوراً ہم
بات چیت بند، دیکھنا کرنا بند. یہ اللہ جسے توفیق عطا کرے کہ سب کچھ بھلانے کی کوشش کرے. حالانکہ بہت مشکل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، سب سے ہوگا بھی نہیں، ہوتا بھی نہیں. اللہ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہی یہ سب کر لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں، صحیح ہونے کے باوجود معافی مانگ لیتے ہیں، خود بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تائیہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 243. تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 243. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا دوسرا عیب ہے، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا حکم دیا تھا. یہ کفار کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن مسلمان بھی اس میں، مسلمانوں کا بھی اس میں شمار شامل ہے. مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی رشتے جوڑ کے رکھیں. وہی آپ یہاں لکھتے ہیں اس آیت میں بہت گنجائش ہے، اس میں دنیا اور دین کے سارے تعلق آ گئے. اس کی تفصیل کے لیے دفتر چاہیے، یعنی کہ اگر ڈیٹیل سے لکھنے جائیں گے تو کئی کتابیں لکھنی پڑ جائیں گی. ہم ایسا مختصر سا قاعدہ عرض کرتے ہیں جس سے تمام رشتوں کا حال معلوم ہو جائے. انسان کے رشتے اور تعلق دو قسم کے ہیں، ایک روحانی، دوسرا جسمانی. روحانی تعلقات 5 ہیں، ایک اللہ عز و جل کے ساتھ، دوسرا انبیاء کرام سے، تیسرا آسمانی کتابوں سے، چوتھا علماء اور مشائخ سے، پانچواں عام مسلمانوں سے. یہ 5 روحانی رشتے. اسی طرح جسمانی رشتے بھی کچھ ہیں. ماں باپ سے، اولاد سے، بھائی بہن سے، بیوی سے، عام قرابت داروں یعنی رشتہ داروں سے، اپنے گھر کے پالے ہوئے جانوروں سے، جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے، یعنی سارے جسمانی رشتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوا. اللہ کی عبادت کرے، انبیاء پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے، علماء اور مشائخ کی خدمت کرے، مسلمانوں پر مہربان رہے. یہ روحانی رشتے ہوئے. اب جسمانی، ماں باپ کو راضی رکھے، بیوی بچوں کو حلال کمائی کر کے کھلائے، اہل قرابت کی مصیبت میں کام آئے، وغیرہ وغیرہ، مسلمانوں پر مہربان رہیں. پھر جس کا احسان زیادہ اس کا حق مقدم، جس کے احسانات زیادہ ہیں اس کا حق اتنا ہی بڑا. اسی لیے سارے حقوق سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے حق زیادہ مضبوط ہیں. کہ اللہ عز و جل کا بے شک سب سے بڑا حق اس کا کہ سب کچھ اسی کا، جان بھی، سب کچھ، مال بھی، کچھ نہیں تھے اس نے بنایا، تو اللہ عز و جل سے جان ملی، سب سے بڑا حق اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھا ہم نے، ان کے تصدیق کی، ان سے ایمان ملا، ان کا بھی حق اللہ کے بعد ان کا حق بڑا. پھر جسمانی حقوق والوں کے مقابلے میں روحانی حقوق اعلیٰ ہیں. جسم تو یعنی اب اس کو مثال کے طور پہ یہ سمجھیے کہ ماں باپ کا حق جو ہے اس سے بڑا حق کس کا ہو جائے گا؟ علماء کا، مشائخ کا، اولیاء کا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ روحانی دنیا سے زمین پر لائے، اوپر سے نیچے لائے. اب پیدا ہم ماں باپ کے ذریعے سے ہوئے، اب ہمارا نکھار، ہمیں سنوارنا، ہمیں بنانا، یہ کس نے کیا؟ علماء نے کیا، مشائخ نے کیا. اب ہمیں ترقی ملی، ہم اونچائیوں پر پہنچے. یہ یعنی ماں باپ اوپر سے نیچے لائے، علماء نے نیچے سے اور ترقی عطا فرما کر اوپر پہنچایا. تو جہاں ماں باپ کا حق ہے اس سے بڑھ کر حق علماء کا ہے، اپنے شیوخ کا ہے، مشائخ کا ہے. اب یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہاں پر یہ تمام رشتے جو ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خیال رہے
کہ جس نے اپنا رشتہ غلامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کر لیا، اس نے سارے رشتے جوڑے، مضبوط کر لیا۔ جو حضور